رشتے اگر ضرورتوں سے جڑے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور رشتے اگر جذباتوں کے ساتھ جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جن رشتوں میں ایک دوسرے کی فیلنگز کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی، تو ان رشتوں کو زبردستی کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ تنقید کو قبول کریں لیکن بے عزتی کو کبھی قبول نہ کریں۔ فضول گفتگو سے ہر حال میں بچیں، یہ آپ کے دماغ کے لیے زہر ہے۔ پہلے درد ہوتا ہے، پھر یہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ جب حالات بگڑنے لگیں، خاص طور پر اس وقت مضبوط رہیں۔ وقت زندگی ہے، آپ یا تو اسے ضائع کر رہے ہیں یا اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ تباہ حال لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش میں خود کو تباہ مت کرو۔ پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے غصے اور نفرت پر قابو پا لے۔ زمین پر جہاں بھی رہو، امن کے ساتھ رہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جائے تو آپ اللہ کے بندوں پر مہربانی کریں۔ اللہ کسی شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک لوگ اس سے راضی نہ ہوں۔ لوگوں کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انہی بندوں کے ذریعے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ حکم ماننا عقل مندی کی نشانی ہے، جبکہ حکم کی خلاف ورزی کرنا محرومی کا باعث بنتا ہے۔ اپنی کامیابی اور اپنے مقام کو اپنا کمال اور اپنی خوبی نہ سمجھو، بلکہ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ ہر چیز اور ہر خوبصورتی مٹی میں مل جائے گی، لیکن آپ کے نیک اعمال ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور یہی آخرت میں آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ جب آپ کو احساس ہو کہ آپ نے غلطی کی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ یاد رکھیں کہ کبھی کبھار چپ رہنا بہترین جواب ہوتا ہے۔ کسی سے اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ بات نہ کریں۔ آپ کے راز آپ کی طاقت ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر بھروسہ کیا جائے تو آپ ایماندار شخص بنیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں، کوئی بھی مشکل مستقل نہیں ہے۔ اگر تم نہیں پوچھو گے تو تمہیں نہیں ملے گا۔ پرسکون ذہن انسان میں اندرونی طاقت اور خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، لہٰذا یہ اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی عزت نفس آپ کے جذبات سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ جو برائی کرنے کے بعد اچھائی کی امید رکھتا ہے، اسے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی نااہل کو کسی اونچے عہدے پر دیکھیں تو خاموش رہیں، کیونکہ عقل مندوں نے ایسے موقع پر خاموش رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کم کھانا کھاؤ تاکہ تم علم اور شعور کی روشنی کو پا سکو۔ تم علم سے اسی لیے محروم ہو کیونکہ تمہارا پیٹ کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کسی کو متاثر کرنا ہو تو خوش اخلاقی سے کام لو، اور جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے اس کے لیے سختی نہ کرو۔ خاموشی میں آپ کی عزت ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو آپ کی خامیوں اور جہالت کو چھپاتی ہے، اس لیے بلا ضرورت اور بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں تاکہ آپ کی خامیاں ظاہر نہ ہوں۔ نئی عادت کو تبدیل کرنا آسان ہے، لیکن جب عادت پختہ ہو جائے تو اسے تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ پر توجہ دیں۔ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات جو آپ چاہتے ہیں اس کا حاصل نہ ہونا آپ کے فائدے میں ہوتا ہے۔ دوسروں کو بدلنے کا طریقہ پیار ہے، غصہ نہیں۔ باپ نے بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر باپ نے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا کہ دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو بیٹا بولا کہ جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا
تو میں خود کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہماری سانسیں تک پھولا دیتے ہیں۔ جب تک اپنے پروں کو پھیلاؤ گے نہیں، اس وقت تک یہ کیسے جان سکتے ہو کہ آپ کتنا دور تک اڑ سکتے ہو؟ زندگی خود کو تلاش کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ زندگی اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کا نام ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ شوہر کو اپنا بنانے کا طریقہ۔ میں نے آج تک خاوند سے زبان درازی نہیں کی، وہ دنیا کی سب سے بری ترین بات بھی کہہ جائیں تو میں دل ہی دل میں خود کو بتاتی رہتی ہوں، کوئی بات نہیں، کہہ لینے دو، میں سن سکتی ہوں، اور میرے اللہ پاک نے مجھے مضبوط بنایا ہے۔ دکھ تو ہوتا ہے، ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، لیکن یہی حق ہے، یہی دین ہے، خاوند کا یہی مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی اور پوچھنے لگی میری شادی ہونے والی ہے، مجھے نصیحت فرمائیں کہ میرے خاوند کا مجھ پر کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے خاوند کے سارے جسم میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، تب بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مرتبہ ہے اور عزت ہے، خود کو اللہ پاک کے قریب کیجیے، اپنے صبر سے نفس کو ذلیل کرنا ہی دین ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، خود ہی میں ڈوب کر پا جا سرخ زندگی۔ گھر کے سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو۔ جس گھر میں سب مل کر ایک جماعت ہو کر کھانا کھاتے ہیں، وہاں اللہ پاک کی برکت رہتی ہے۔ کچھ باتیں اس دنیا کی بہت عجیب ہیں، کچھ لوگ لوگوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کی عزت کی خاطر خود کو بدنام کرتے ہیں۔ ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑوں کا دھونا رنج، غم اور خزاں ملال کو دور کرتا ہے۔ جب کسی کی خود مختاری کو چھین لیا جائے تو اس کو برباد کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جب کسی کی خود مختاری ٹوٹ جائے تو وہ لوگوں کا غلام بن جاتا ہے۔ اس سے اذیت ناک کیا ہوگا کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ میرے نزدیک وہ انسان سب سے زیادہ ڈرپوک ہے جو ایک ہی پٹری پر چلنے کا عادی ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے خطرہ مول لینے سے کتراتا ہے۔ غریبی انسان کا دماغی توازن خراب کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جتنی محنت سے جہنم میں جاتے ہیں، اس سے آدھی محنت سے جنت میں جا سکتے ہیں۔ جب کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔